الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنذر ولا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام قال الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا وهو بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الأمن والإياس فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبه والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة ونحن براء وهم عندنا ظلال وأرضياء وبالله العصمة والتوفيق. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب عقیدۃ الطحاوی جو پہلے سے جس کا درس چل رہا ہے ابھی الحمدللہ اس کے آخری کچھ باتیں ہیں. اس میں سب سے پہلی یہ بات ذکر کی گئی کہ علماء السلف من السابقین ومن بعدهم من التابعین. ایک عقیدہ اسلام نے یہ بھی پیش کیا ہے کہ علماء السلف من السابقین پچھلے دور میں جتنے بھی ہمارے علماء سلف گزرے ہیں ومن بعدهم من التابعین اور ان کے بعد جتنے بھی آنے والے ہیں اہل الخیر والاثر جتنے بھی نیکوکار فضل والے بزرگ والے واہل الفقہ والنظر ائمہ مجتہدین جن کی نظر کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی گہری ہے ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ولا یذکرون الا بالجمیل. ان لوگوں کا تذکرہ ہمیشہ اچھائی سے کرنا چاہیے. ومن ذکرہم بسوء جس شخص نے ان لوگوں کا تذکرہ برے الفاظ سے اور برے طریقے سے کیا فہو علی غیر السبیل وہ ایمان والوں کے راستے پر نہیں ہے. دیکھیں اصل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس طرح ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے اسی طرح ان لوگوں کی محبت جو اللہ کو ماننے والے ہیں ایمان والوں کی محبت بھی دل میں ہونی چاہیے جس کو موالات کہتے ہیں. ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان سے انتہا درجے کا تعلق ہو اور اس میں بھی خصوصیت کے ساتھ اس طبقے کا تعلق ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے علم سے بزرگی سے اور اپنا خصوصی فضل سے نوازا ہے. ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ جو اہل علم ہیں اہل نظر ہیں اہل فقہ ہیں ان کا احترام ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. جب بھی ان کا تذکرہ ہو اپنی زبان سے اچھے الفاظ سے ان کا تذکرہ ہو.
اس لیے کہ ہمارے اور ان کے درمیان قرآن پاک کے اور دین کے سمجھنے میں وہ ہمارے لیے ذریعہ ہے. قرآن پاک انہی کے علم انہی کی برکت سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے. قرآن اور سنت کو سمجھانے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں منتخب فرمایا ہے. اور یہ علماء چاہے اسلاف میں ہوں چاہے موجود ہوں کوئی بھی ہوں. اسی لیے قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بتائی گئی وَلْعَنُ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلُهَا کہ میری امت کے بعد والے لوگ پچھلے لوگوں کو طعنہ دیں گے. پچھلے لوگوں سے مراد کون؟ حضرات صحابہ ہیں، تابعین ہیں، ائمہ مجتہدین، محدثین. ان کا تذکرہ جو ہے بالکل اچھے الفاظ سے نہیں کرنا، یہ بہت بڑی جو ہے نا یہ بے ایمانی کا راستہ ہے. اس لیے کہ جب اس طبقے کا اعتماد دلوں سے اڑ جائے گا تو پھر کس بیس پر آدمی دین کی بات سنے گا؟ ہمارے اندر تو اتنی استعداد نہیں کہ ہم اللہ کے کلام کو اور اللہ کے نبی کی باتوں کو ہم جو ہے سمجھ سکیں، اس کا صحیح فہم ہمیں حاصل ہو. تو معاشرے میں ایک جماعت ایسی ہوگی جس جماعت پر ہمیں کیا ہے اعتماد کرنا پڑے گا اور اس پر بھروسہ کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے کیا ہے ضروری ہے کہ ہمارے دل ان کے لیے ہمیشہ اچھے گمان سے آباد رہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں منتخب فرمایا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی آیت اہل علم کے بارے میں فرمائی کہ کہیں اور بھی کچھ کہیں نہ فرماتے تو یہی ایک کافی تھی. والذین اوتوا العلم درجات، وہ لوگ جن کو اللہ نے علم دیا ہے ان کے بڑے درجے ہیں، دنیا میں بھی درجے ہیں آخرت میں بھی درجے ہیں. اتنے بڑے درجے ہیں کہ اہل علم کا اور نبیوں کے درجے، نبیوں میں صرف ایک ہی درجے کا فرق ہے. اللہ تعالیٰ علم والوں کو وہ درجہ دیں گے قیامت جنت میں کہ نبیوں کے اور ان کے درمیان صرف ایک ہی درجہ باقی رہے گا. اور بہت سی حدیثیں ہیں ان کی روشنائی کتنی اللہ کے نزدیک کتنا مقام ہے، ان کا علم ہزاروں عابدوں سے افضل ہے، بہتر ہے. اندازہ لگائیں کتنا بڑا مقام ہے. تو لہذا کہ ہمارے معاشرے میں یا ہمیشہ جیسے صحابہ کا بھی نام لے رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اردو میں کہہ رہے ہیں، انگلش میں کہہ رہے ہیں، انگلش میں تو حضرت تو نہیں کہتے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ. امام ایک لقب دے رہے ہیں، اچھے الفاظ سے یاد کر رہے ہیں، اور پھر آخری میں دعا دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ان پر رحم فرمائے، اس لیے کہ ان کے احسان ہم پر ہیں. ہے نہیں ہے احسان، انہی کے احسان ہے. اصل تو اہل علم وہی ہے، اصل تو اہل فتویٰ وہی ہے، اصل تو اہل نظر وہی ہے. ہاں بس کیا ہے ہم ان سے نقل کرتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ایک احسان ان لوگوں کا ہم پر ہے. اسی لیے ہمیشہ ان کا تذکرہ زبان سے اچھائی کے ذریعے سے ہو، ہمیشہ، چاہے ہمارے کسی بھی عالم کا تذکرہ ہو اچھے الفاظ سے. ہاں اب اس میں دو باتیں ہیں. یہ بات یہ ہے کہ جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا اس کا احترام ضروری ہے، اس کا ذکر اچھے طریقے سے کرنا ضروری ہے، اس کی عظمت اور اس کی محبت دل میں ہو. اگر کوئی ایسا عالم ہے جو اپنے علم پر عمل نہیں کر رہا، جو اپنے علم کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا، ظاہر میں بھی نظر آتا ہے کہ وہ اپنے علم سے بالکل خلاف ہے، لیکن ہے وہ حافظ، لیکن ہے وہ عالم، تو ہمیں اس میں کیا کرنا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہاں پر ایک چیز ہے، جہاں تک احترام اور عزت کا تقاضا ہے وہاں پوری عزت اور احترام کریں گے، مانیں گے، اسی اتباع اسی عالم کی ہوگی جس کے علم پر اور جس کے تقوی پر ہمیں بھروسہ ہے. جیسے مثال کے طور پر قرآن پاک ہے، ایک قرآن پاک ایسا ہے جس کے اوراق جو ہے نا کیا ہو چکے ہیں، تھوڑا سا پھٹ چکے ہیں. ہوتے ہیں قرآن پاک، بہت سے قرآن پاک جس میں کیا ہے کبھی کوئی صفحہ جو ہے کچھ ہو گیا، کچھ پر ہو گیا، تو کیا کریں گے؟ جب قرآن پاک کی تلاوت کے لیے ہم بیٹھتے ہیں تو وہ قرآن نہیں لیتے ہیں، اس کو کیا کرتے ہیں گھر میں کپڑے میں لپیٹ کر اس کو اٹھا کے اوپر رکھ دیتے ہیں، رکھ دے رہی ہیں. لیکن جب تلاوت کا وقت آتا ہے تو ہم اس قرآن پاک کو لیتے ہیں جو قرآن پاک بالکل صحیح ہے. تو اسی طرح
معاشرے میں ہر قسم کے علماء ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے. اب حدیث میں علماء سو اور علماء نیک علماء کی تعریفات بتائے گئے، وہ الگ بحث ہے. لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری کہ اگر کسی عالم کے علم میں کوئی کمی، کوئی چیز نظر آئے، بس ہم کیا کریں گے؟ اسے عزت دیں گے، اس کا احترام کریں گے بھی بہت. لیکن جس کے علم پر، تقوی پر، اور جس کے ہمارے دل میں بات ہو کہ بھی یہ متبع سنت ہے، ہم اس سے پوچھیں گے تو یہ صحیح راستہ بتائے گا، تو پھر ہم اس کے پیچھے چلیں گے. اسی لیے دوستو یہ کریں کہ اچھے الفاظ سے ذکر کرنا یہ اہل علم کا تقاضا، ادب ہے. اور واقعی جب یہ چیزیں ہمارے پاس آئیں گی، وہ علم کی برکتیں ہمارے پاس آئیں گی. علم کی برکتیں کتنی ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. علم کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے. اور کسی عالم کا ادب کرنا، اس کی عزت کرنا، گویا اللہ کا ادب کرنا ہے. 4 لوگوں کا ادب گویا اللہ کا ادب ہے. بوڑھے مسلمان کا، عادل بادشاہ کا، اور عالم دین کا، اور اپنے والد کا. ایک روایت میں حافظ قرآن کا بھی ہے. یعنی اس کا ادب کرنا گویا اللہ کا ادب کرنا ہے. تو لہذا کیا ہے کہ معاشرے کے اندر یہ چیزیں جب ختم ہوتی ہیں تو علم کی برکتیں بھی نکلتی چلی جاتی ہیں. علم کی برکت کیا ہے کہ آدمی علم بڑھتا جائے لیکن اس علم کی برکتیں اسے نظر نہ آئیں. تو بہرکیف مختصراً عرض یہ ہے کہ ہمیشہ ذکر، ہمیشہ اچھے الفاظ، اچھے طریقے سے، چاہے ہمارے علماء سلف ہوں اور موجودہ علماء. کسی کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، بس خاموش. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خصوصی اہمیت اللہ نے ان کو دی، خصوصی عزت اللہ نے انہیں دی، تو میں کیسے انہیں جو ہے یہ کروں؟ تو یہ بھی ایک اسلام کا ایک عقیدہ ہے. اس کو امام طحاوی نے اپنی کتاب میں شامل کیا ہے. اس لیے کہ جب یہ چیز دلوں سے نکل جائے گی تو پھر ان کے ذریعے سے جو قرآن اور حدیث کی باتیں آئیں گی اس پر بھی اعتماد نہیں رہے گا. اسی لیے فرمایا نہیں، یہ چاہے صحابہ ہوں، ائمہ مجتہدین ہو، ابو حنیفہ نہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، شافعی کے نزدیک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یعنی اچھے الفاظ سے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اولیاء اکرام کا نام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. تو اولیاء ہیں، مجتہدین ہیں، علماء ہیں، اہل اللہ ہیں، چاہے اب کے ہوں چاہے پچھلے کے ہوں، اچھے الفاظ سے نا. ایک چیز ہے وَلَا نُفَضِّلُ أَحَدًا مِنَ الْأَوْلِيَاءِ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ. ہم کسی ولی کو کسی نبی پر فضیلت نہیں دیں گے. یہ اسلامی عقیدہ ہے. کسی ولی کو کسی نبی پر فضیلت نہیں دیں گے، چاہے کوئی بھی اولیاء میں سے کتنے بھی بڑے ولایت کے درجے پہ پہنچا ہوا ہو، ہم انہیں کسی نبی پر فضیلت نہیں دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی واحد، ایک نبی، افضل من جمیع الاولیاء، دنیا کے تمام اولیاء سے افضل ہے. دراصل اس میں بعض جاہل صوفیوں کا رد ہے. بعض جاہل صوفیوں کے ذریعے سے عوام میں بھی یہ عقیدہ آیا ہے کہ بعض لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ کچھ اولیاء ایسے ہیں جو کچھ انبیاء سے بہت اونچے ہیں. ہاں، اور کتابوں میں آپ نے دیکھا ہوگا ان کے قصوں کو اس طرح بڑا چڑھا کر، اس طرح کر کے ان کو بیان کرتے ہیں کہ انبیاء کا مقام بالکل نیچے اور اولیاء کا مقام بالکل اونچا چلا جاتا ہے. اور اسی نظریے کا یہ اثر ہے کہ نبی کی محبت سے بڑھ کر ولی کی محبت، نبی کی اتباع سے بڑھ کر ولی کی اتباع کا شوق. تو آدمی کی دلوں سے سنتوں کا شوق نکلتا ہے، اتباع کا شوق نکل کر پھر بدعات اور خرافات کے ذریعے لوگ جو ہے اولیاء کے مزاروں پہ جاتے ہیں. یہ اس کے نتیجے ہیں. جب اولیاء اکرام سے محبت، یہ تو اولیاء ہمیں ابھی پڑھا ہے، ان کی عزت کرنا ان کا، لیکن ہر ایک کا ایک درجہ ہے، ہر ایک کا ایک درجہ ہے. اولیاء اولیاء ہیں، انبیاء انبیاء ہیں. ایک نبی، دنیا کے تمام اولیاء ایک طرف، ایک نبی ایک طرف، وہی مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا. تو لہذا اسلامی یہ عقیدہ ہے. دیکھیں جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، ہر ولی بنتا ہے اس زمانے کے نبی کی اتباع سے. اس زمانے تو جس کی اتباع کر کے اتنا بڑا مقام اسے ملا، وہ ان سے افضل کیسے ہوا؟
ایک ہے تابع، ایک ہے متبوع. متبوع کہتے ہیں جس کے پیچھے چلا جائے. میں تابع ہوں کس کے؟ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ میں تابع ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم متبوع ہوئے. ایک آدمی نبی کے پیچھے چل کر اتنا بڑا مقام حاصل کرے، وہ نبی سے افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے بالکل یعنی اس میں کوئی. اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے خصوصی کمالات دیے ہیں جو کسی دنیا میں کسی کو، نہ صدیقین، نہ وہ اولیاء، نہ علماء، کسی کو ملے. سب سے پہلا خصوصی اللہ نے جو فضل، جو خصوصی انعام دیا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں، لیکن اولیاء معصوم ہیں نہیں. انبیاء معصوم ہیں بالکل، یہ ابھی ہم نے پڑھا ہے. اور دوسری چیز، اولیاء انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر سے برے خاتمے کا ان کو اندیشہ ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ذمہ داری لی ہے، ان کے ایمان کی، ان کے خاتمے کی. لیکن اولیاء اکرام اپنے خاتمے کا اندیشہ رکھتے ہیں، پتہ نہیں ہمارا خاتمہ کس پر ہو. تیسری چیز، اللہ کی طرف سے فرشتہ آتا ہے، وحی آتی ہے نبیوں پر، اولیاء پہ نہیں آتی. اور چوتھی چیز، اللہ کی طرف سے براہ راست انبیاء اس بات کے پابند ہیں کہ وہ اللہ کے بندوں کو کیا کریں؟ تبلیغ کریں. اولیاء کرام بھی اللہ کی طرف سے اس بات کے پابند ہیں کہ وہ بھی اللہ کے بندوں کو دین سکھائیں. لیکن فرق دونوں میں یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست انبیاء علیہ السلام کو حکم ہے، لیکن انبیاء کے علاوہ جتنے بھی ہیں نبیوں کے ذریعے سے ان کو حکم ہے. ہم بھی اللہ کے بندوں کو دین سکھانا ہماری ذمہ داری. کیسے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، کہ آپ نے جیسے کہا. تو اس طرح لہذا کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ ایک ولی نبی سے افضل ہو جائے. لہذا کہہ رہے ہیں کہ ولا نفضل احدا من الاولیاء، ہم نہ فضیلت دیں گے کسی ولی کو کسی نبی پر. ہاں، اس لیے کہ ایک نبی، دیکھیں کہہ رہے ہیں نبی واحد، ایک نبی دنیا کے تمام اولیاء کرام سے کیا ہے؟ افضل ہیں، ان کا کوئی مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا. اولیاء کرام ان کا بھی ایک مقام ہے، اسی لیے کہہ رہے ہیں وَنُؤْمِنُ بِمَا جَاءَ مِن كَرَامَاتِهِمْ وَصَحَّ عَنِ الثِّقَاتِ مِن رِوَایَاتِهِمْ. مستند اور صحیح طریقے سے اولیاء کرام کی جو کرامتیں ہم تک پہنچی ہیں ہم اسے مانتے ہیں، مستند اور صحیح طریقے سے. کیوں؟ اس لیے کہ بہت سی کرامتیں اولیاء کرام کی کتابوں میں گھڑی ہوئی ہیں، بالکل گھڑی ہوئی ہیں. اسی لیے مستند اور صحیح طریقے سے اولیاء کرام کی جو کرامتیں قرآن پاک میں اور حدیثوں میں اور پھر جو ہے تاریخ کی کتابوں میں جو ذکر کیے گئے وہ سب ہم انہیں کیا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. کرامات الاولیاء حق، اولیاء کرام کی کرامتیں حق ہیں، اس پر ہمارا ایمان، یہ اسلام کا تقاضا ہے. اولیاء جو ہے ولی کی جمع ہے. ولی کہتے ہیں اللہ کا وہ بندہ، وہ بندی جو ایمان اور اعمال کے راستے سے، تقوی اور مجاہدے اور ریاضت کے ذریعے سے اللہ کا ایک خصوصی مقام حاصل کرتا ہے، تعلق حاصل کرتا ہے اللہ کے پاس. تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہ فضل فرماتے ہیں، اپنی قدرت کا مظاہرہ اس کے ذریعے سے فرماتے ہیں، جس کو کہتے ہیں خرق عادت. عادت کے خلاف کام ہونا. پانی میں چلنا یہ عادت نہیں ہے، لیکن ولی چلیں گے. ولی کیا کریں گے؟ وہ چلیں گے پانی میں. ہاں، پانی میں چلنا کیا ہے؟ یہ عادت نہیں ہے، کوئی نہیں چل سکتا. آگ کے اندر چلے جانا اور ویسے ہی بغیر جلے واپس آ جانا یہ عادت نہیں. لیکن جا رہے اندر اور واپس آ گئے، یہ کیا ہے؟ یہ عادت کے خلاف ہے. عادت کے خلاف دنیا میں جو چیز ہوتی ہے اس کی 4-5 قسمیں ہیں. ایک قسم کیا ہے؟ معجزہ ہے. معجزہ کہتے ہیں عادت کے خلاف کوئی کام ایسا ہو اور نبی سے ہو اور اس کی منشا پر ہو، اس کو معجزہ کہتے ہیں. نبوت کے دعوے کرنے والے کی منشا کے مطابق عادت کے خلاف کوئی کام ہونا، اس کا نام معجزہ ہے. اور ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا. دوسری چیز، ایک آدمی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، نبی نہیں ہے، اس کی منشا کے خلاف اگر کوئی چیز ظاہر ہو جائے یہ اس کی اہانت ہے. مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کے سامنے ایک کانا جو ہے نا، جس کی ایک آنکھ خراب تھی، اس کو لایا گیا اور اس سے کہا کہ بھئی آپ اللہ کے نبی ہیں، نعوذ باللہ، اس کے لیے آپ دعا کریں، اس کی آنکھ صحیح ہو جائے.
اس نے دعا کی ہے اللہ اس کی آنکھ صحیح ہو جائے. اب اس میں اس کی توہین یہ ہوئی کہ بجائے آنکھ صحیح ہونے کے دوسری جو صحیح تھی وہ بھی خراب ہو گئی. اس کی منشا کے خلاف، مدعی نبوت کی منشا کے خلاف جو چیز ظاہر ہوتی ہے اس میں اس کی اہانت ہوتی ہے. یہ نبی نہیں ہے، اس کی توہین. ایسی بہت سے مثال. تیسری چیز ہے عادت کے خلاف کوئی چیز عام ایمان والوں سے ظاہر ہو جائے، اس کو کہتے ہیں اعانت، کہ اللہ کی مدد ہوئی، اللہ کی مدد ہوئی. ایسا نہیں کہ اب مثال کے طور پر آپ لوگوں نے اگر کسی ایک عام ایمان والے کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہو جائے وہ کرامت نہ سمجھے، اپنے کو فوراً ولی تصور نہ کرے. ہاں وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی مدد ہوئی. لیکن بہت مرتبہ، اکثر مرتبہ اللہ اپنی خصوصی قدرت کے مظاہرے کسی بندے یا بندی کے ساتھ فرماتے رہیں، اس کو کہتے ہیں کرامت. ولی سے بار بار یہ چیزیں ہوتی ہیں. عام ایمان والوں سے زندگی میں کبھی کبھار ہوتا ہے، 1 2 3 مرتبہ یاد رہ جاتی ہیں وہ چیزیں، خلاف عادت وہ چیز ہو گئی کہ اللہ کی مدد ہوگی. تو یہ چیزیں ہیں. لیکن کسی فاجر یا کافر کے ذریعے سے کوئی ایسا کام ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں استدراج. استدراج کہتے ہیں اللہ کی طرف سے اس کو ڈھیل دی گئی ہے. معجزہ، کرامت، اہانت، اعانت، استدراج، یہ خلاف عادت کام ہونا. اور کرامت صرف اللہ کے نیک بندوں سے خلاف عادت چیزیں واقع ہو جائیں. اور کرامت جو ہے نا، کروما یکروم، باب کروما کہتے ہیں عزت دینا، بزرگ بنانا، شرافت بخشنا، اسی کو کہتے ہیں کرامت. جب اللہ کا کوئی خاص بندہ اللہ سے تعلق کا وہ مقام حاصل کرتا ہے، اللہ اسے عزت دیتے. تو نے میرا اتنا بڑا تعلق قائم کیا میرے ساتھ، ہم تجھے اپنی قدرت کا مظاہرہ تیرے ساتھ کریں گے. قرآن اور حدیث سب یہ باتیں سنت کے پوری تواتر کے ساتھ ثابت ہیں کہ اولیاء اکرام کی کرامتیں کیا ہیں؟ حق ہیں. خود حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا قصہ ہے نہیں ہے قرآن پاک میں، بارہا ہم سنتے ہیں. یہ کیا ہے؟ معجزہ تو نہیں ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ بغیر موسم کے پھل آ رہا ہے. انا لکی ھذا، پوچھا کہاں سے آیا؟ کہنے لگی ان اللہ کی طرف سے آیا. وہ من عند اللہ. یہ بغیر موسم کے بازار میں یہ پھل ہی نہیں ہے. عادت کے خلاف وہ پھل پھول سب چیزیں آ جائیں، دروازے سب کمرے کے بند ہیں، یہ کسے کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں قرآن سے ثابت ہے کرامت. اصحاب کہف 300 سال سے اوپر سوئے ہیں، نہ کھائے نہ پیے، لیکن زندہ ہے نہیں ہے. یہ اصحاب کہف کا اپنے غار میں زندہ رہنا، سالوں سالوں کھائے بغیر پیے بغیر، اس کو کہتے ہیں کرامت. قرآن سے ثابت ہے. سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کون لائے گا بلخیس کا تخت؟ قلیل مدت میں بہت لمبی چیز، بہت لمبا کام کر دینا. آصف ابن برخیا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا رائٹ ہینڈ خاص وزیر تھے، انہوں نے کہا میں لاؤں گا، پلک جھپکنے سے پہلے وہ لے کے آ گئے. بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ ایک رات میں 60 قرآن کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ ایک قدم نیچے اور دوسرا قدم سواری پہ رکھنے سے پہلے قرآن ختم ہو گیا. اولیاء کرام کی کرامتیں ہیں. ہم پڑھتے ہیں کہ عصر سے لے کے مغرب تک انہوں نے ایک قرآن پاک ختم کر دیا. اب ہمارا زمانہ تو کیلکولیشن کا ہے، ہم جو ہے نا کیا کرتے ہیں، حساب لگاتے ہیں. ایک پارا 20 منٹ میں، چلو بھائی اسپیڈ بھی اگر پڑھیں تو 15 منٹ میں، تو 4 پارے کیا ہوئے؟ ایک گھنٹے میں 4 پارے ہوئے. اب حساب لگائے. ہماری دنیا حساب کی ہے. حساب سے اوپر کی ایک چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کا نظام، جس کو کہتے ہیں طی الارض. طی الارض کے معنی اولیاء اکرام کی کرامتیں ہیں. مغرب یہاں پڑھتے ہیں، مکہ مکرمہ میں عشاء جا کے پڑھتے ہیں. یہ ثابت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے لیے زمین کو سکیر لیا جاتا ہے، بعض لوگوں کے لیے وقت کو پھیلا دیا جاتا ہے. اسی لیے امام غزالی، امام ابن تیمیہ، یہ ہمارے جو اسلاف ہیں، انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں، یہ ہماری عمر بھی ہو جائے تو ان کی کتابیں ہم نہیں پڑھ سکتے. کیسے لکھے، کہاں سے لکھے یہ کتاب؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے وقت میں ایسی برکت دی ہے، ان کے وقت کو ایسے کھول دیا کہ وہ آرام سے پورا کام انہوں نے کر دیا. کبھی ضرورت پر وقت کو سمیٹ رہے ہیں، کبھی ضرورت پر وقت کو پھیلا رہے ہیں، کبھی وقت پر جو ہے کیا کر رہے ہیں، زمین کو طے کر دیے. لہذا یہ چیزیں جو ہے یہ حق ہیں. یہ کرامت کے بعد میں آتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ دے رہے ہیں، یا ساریہ الجبل،
عبد الرحمن ابن عوف کہنے لگے صحیح ہے کیا ہے یا ساریہ تو وہاں ہیں. عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ میں سمجھ لگا عمر کی طبیعت کچھ ناساز تو نہیں. اچانک خطبے کے دوران ساریہ کہنے لگے. ہوا کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز پہنچائی. الجبل التزم الجبل کیا مطلب؟ پہاڑ سے چمٹ جاؤ اور اس کے سہارے میں اپنی حفاظت کرو. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے زہر جو ہے اٹھا کے پی لیا مگر کوئی نقصان نہیں ہوا. بالکل کوئی اس میں کوئی شک ہے لیکن ایک عام مسلمان اگر پی لے یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی قدرت کا مظاہرہ ان کے ساتھ ہوا ہے. یہ حدیثوں میں واقعات ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ اے اللہ علی پر سے سردی اور گرمی کے اثرات اٹھا دے. تو زندگی بھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرمی میں موٹا لباس اور سردی میں پتلا لباس پہنتے تھے. کسی نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے میرے ساتھ اللہ کے نبی کی دعا ہے کہ بالکل سردی میں پتلا لباس پہنے ہوئے اور گرمی میں موٹا لباس پہنے ہوئے. علا ابن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جماعت کو لے کر چلے, سمندر آ گیا راستے میں. یا علی یا حلیم یا کریم یا عظیم 4 جملے خود کہے اور پورے مجمع سے کہلوایا اور سب کو سمندر پہ چلایا. یہ قرآن سنت سے یہ باتیں ثابت ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی قدرت کا. حضرت ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشتی پہ سوار ہیں, کچھ چیز سی رہے تھے, سوئی گر گئی, فوراً دعا کی اے اللہ سمندر اور سوئی کوئی سمندر میں اور سوئی میں کوئی مناسبت ہے کیا؟ دعا کی اللہ تو بہت بڑی قدرت والا ہے, تو بہت بڑی قدرت والا ہے. سوئی اللہ تعالیٰ نے ان کی واپس کر. تو یہ حضرات صحابہ اکرام اور قرآن پاک میں بہت سے واقعات ہیں. اسی طرح اولیاء اکرام کی کرامتیں, شیخ عبد القادر جیلانی, حضرت حسن بصری, رابعہ بصریہ, رابعہ ادویہ, امام ابن تیمیہ, امام بخاری, امام شافعی, اور جتنی بھی کرامتیں ہیں صحیح اور مستند طریقے سے کسی کی کرامت اگر ہمارے سامنے آئے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں, ہاں یہ اللہ کی قدرت ہے. لیکن معتزلہ بعض لوگ ہیں کہ جو ان کا کرامتوں کو مانتے نہیں, کہتے ہیں کہ ہم کرامتوں کو نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے بھائی؟ ایک وجہ سے نہیں مانتے. کہتے ہیں نبی اور غیر نبی میں فرق کرنے والی جو چیز ہے یہی ایک ہے کہ عادت کے خلاف کوئی کام ظاہر ہونا یہ نبی سے ہوتا ہے, اس کو معجزہ کہتے ہیں. اگر غیر نبی سے یہ چیز ہونے لگے تو لوگوں میں یہ کنفیوژن پیدا ہو جائے گی, غیر نبی کو نبی سمجھ بیٹھیں گے. اس لیے نہیں, صرف ہے خلاف عادت چیز کس سے ہوتی ہے؟ نبی سے ہی ہوتی ہے. ہم اولیاء کی کرامت کو نہیں مانتے. اس کا جواب یہ ہے کسی ولی سے جب کوئی کرامت ظاہر ہوتی ہے تو وہ اپنے کو نبی کا دعویٰ نہیں کرتا. اگر وہ نبی کا دعویٰ کرے تو وہ کرامت ہوئی نہیں, وہ تو استدراج ہو گیا. بلکہ اگر کسی ولی سے کوئی کرامت ظاہر ہوتی ہے, کیوں ظاہر ہو رہی ہے؟ وہ اس نبی کی اتباع کی برکت سے ظاہر ہو رہی ہے. اسی لیے ایک اصول ہے, جس ولی سے بھی کوئی کرامت ظاہر ہو وہ کرامت اس کی ہے لیکن اصل معجزہ اس نبی کا ہے. قیامت تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے امت میں اولیاء پیدا ہوں گے ان سے جتنی کرامتیں ظاہر ہو رہی ہیں, کرامتیں تو اصل ان کی ہیں لیکن اصل معجزہ وہ کس کا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے وہ چیز لا رہے ہیں. تو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس چیزوں پر جو اولیاء اکرام کی کرامتیں صحیح اور مستند طریقے سے, لیکن غلط طریقے سے. اب ہم کیا کہیں غلط طریقے؟ اب بعض ملک الموت جو ہے روحوں کی جو ہے سب کی روحیں نکال کر بیگ میں لے کے جا رہے تھے. ایک خاتون آئی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے کہنے لگی میرا بیٹا انتقال ہو گیا. حضرت گئے اور جو ہے جا کر جو ہے اس سے لے کے آ گئے. اب وہ ساری اس سے چیز چھین لی اور جیسے چھینی تو ساری روحیں اڑ گئیں, جتنے مردے تھے سب زندہ ہو گئے. یعنی اس طرح کی خرافات بہت ہیں. اسی لیے صحیح اور مستند طریقے سے جو کرامتیں اولیاء اکرام سے ثابت ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. وَنُؤْمِنُ بِأَشْرَاطِ السَّاعَةِ مِنْ خُرُوجِ الدَّجَّالِ وَنُزُولِ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ علیہ السلام. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے, جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے قوموں کی خبر دی, آنے والے زمانے کی بھی خبر دی. قیامت کی علامتیں آپ نے جو فرمائی ہم اس پر ایمان لاتے ہیں.
اس میں سب سے بڑی جو قیامت کی علامت ہے دجال کا آنا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے آنا، تشریف لانا، اور پھر سورج کا بجائے مشرق سے نکلنے کے مغرب سے نکلنا، اور زمین سے ایک ایسے جانور کا نکلنا جو جانور انسان سے بات کرتا ہے، اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم، وہ لوگوں سے بات کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے کہ آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 10، ایک حدیث میں 10 اور مختلف روایات میں مختلف علامتیں آپ نے بتائی ہیں، اس میں جو ہے یہ ساری علامتیں آپ نے بتائی ہیں۔ اس کی تفصیل تو بہت ہی تفصیل ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسان کرے، اس کے بعد انشاءاللہ اسی کو شروع کریں گے قیامت کی علامتوں کے بارے میں انشاءاللہ۔ ولا نصدق کاہنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة واجماع الامہ۔ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں آگے مستقبل کی بات جانتا ہوں، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں ولا نصدق، ہم سچائی تسلیم نہیں کریں گے، ہم مانیں گے نہیں، یہ اسلامی عقیدہ ہے۔ ہر اس شخص کی بات، کاہن اور عراف، کاہن کسے کہتے ہیں؟ نجومی۔ کاہن کہتے ہیں غیب کی خبر بتانا۔ کیسے بتائے گا وہ؟ حدیث میں آتا ہے جب فرشتے آپس میں بات چیت کرتے ہیں تو جنات اور شیاطین چوری چھپے کچھ چیزوں کو سن لیتے ہیں، اور کاہنوں اور نجومیوں کے دلوں میں پاس آ کے وہ چیز بتا دیتے ہیں، اس میں اور مکس کر کے وہ جو ہے نا بتاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ان کے پاس چلا گیا، وہ حدیث ہے من اتا عرافا فسألہ عن شیء، اور جا کر صرف کوئی چیز پوچھتا ہے، ان سے پوچھ رہا ہے، میری قسمت آزمائی کر رہا ہے، اپنے مستقبل اور فیوچر کے بارے میں پوچھ رہا ہے، 40 دن کی نمازیں اللہ تعالیٰ اس کی قبول نہیں کرے گی۔ نماز جیسا عمل جب قبول نہیں تو باقیہ دوسرے کا آئیں دے گی۔ یعنی نماز کا ذکر اس لیے فرمایا کہ نماز سب سے افضل عمل، جب اسی کو اللہ قبول نہیں کریں۔ اور ایک جگہ فرمایا کوئی کاہن اور نجومیوں کے پاس جائے اور ان کی باتوں کی تصدیق کرے، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترا ہے، جو شریعت اتری ہے، اس نے اس کا انکار کر دیا۔ اس لیے کہ اس میں کیا ہے؟ غیب کی باتیں معلوم کرنا۔ یہ تو غیب کی بات، اللہ غیب کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اس کا بہت رواج تھا۔ لوگ اپنے مسائل کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جا کے حل کرتے تھے، کہتے تھے کہ میرا فیوچر کیا ہوگا، میرا مستقبل کیا ہوگا، اس کے مطابق لوگ پلان بناتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ان کی پہنچ وہاں تک نہیں رہی، لیکن کچھ ایک حد تک ہوتی تھی، اس میں بھی وہ کچھ چیزیں جو ہے لا کر جو ہے اس میں پہنچاتے تھے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بڑی سخت وعیدیں فرمائی ہیں کہ اس نے گویا قرآن اور حدیث کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ صرف جانے پر اس کی جو ہے نا 40 دن کی نمازیں، اور اگر جائے تصدیق کر لے، اس پر عمل کر لے۔ ولا نصدق کاہنا ولا عراف، عراف کاہن کہتے ہیں نجومی کو، عراف کہتے ہیں ایک مستقل ایک کسی فن، کسی علم کے ذریعے سے غیب کی خبر بتانا۔ ایک ہے نجومی، اس میں کیا ہے؟ کاہن اور نجومی جو ہوتا ہے وہ شیطان اور جنات سے مدد لے کے بتاتے ہیں۔ عراف جو ہوتا ہے وہ لکیروں کے ذریعے سے کسی اور کے ذریعے سے، یا آج کے ٹیکنالوجی کے دور میں کسی اور ذریعے سے، ان چیزوں کے ذریعے سے اگر وہ اپنی مستقبل معلوم کر رہا ہے، اس میں تو یہ جو ہے نا یہ بہت بڑی یعنی ہلاکت کی بات ہے۔ اور اسی لیے فرمایا وَلَا مَن يَدَّعِي شَيْئًا، اور تصدیق نہیں کریں گے ہر اس آدمی کی بات جو قرآن اور سنت کے خلاف کوئی بات کرے۔ قرآن اور حدیث میں ایک بات ہے، بالکل سیدھی بات، اور ایک آدمی آ گیا اور آ کر اس نے کہا کہ میں مثال کے طور پر کوئی بھی ایک بات لے لیں، قرآن میں ہے کہ آخری نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی آئے اور آ کر جو ہے آخری نبی کا دعویٰ کر دے۔ قرآن میں ایک ایسا حکم وضاحت کے ساتھ، حدیث میں ایک حکم وضاحت کے ساتھ ہے، لیکن اس کے برخلاف کوئی ایک آدمی دعویٰ کر دے کسی چیز کا، نہیں بھائی، ہم اس کی جو ہے اس دعوے کو تسلیم نہیں کریں گے۔ وَنَرَى الْجَمَاعَةَ حَقًّا وَصَوَابًا، جماعت سے مراد جماعت صحابہ، جماعت ائمہ، جماعت محدثین، جماعت المؤمنین،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی ایک جماعت قیامت تک حق پر رہے گی. تو مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے کہ اس جماعت کے ساتھ وہ چپکا رہے. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم تسلیم کرتے ہیں الجماعت، جو جماعت جس زمانے میں بھی جماعت مسلمین ہے وہ جماعت صحیح راستے پر ہے اور حق ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ چپٹا رہوں جو چیز وہ طے کرے. بس والفرقۃ زیغن، اس جماعت سے الگ ہونا یہ بہت بڑی گمراہی ہے. وعذابن، اور اللہ کی طرف سے پکڑ دی گئی. ودین اللہ فی الارض والسماء واحد وهو دین الاسلام. بعض لوگوں کا ایک ذہن ہے سب دین صحیح ہے، سب دین صحیح ہے. ہاں، دین الہی کا فتنہ ہے، سارے دین تو ایک ہی، سب صحیح ہیں. نہیں، ودین اللہ فی الارض والسماء واحد، آسمان اور زمین اور اس کے درمیان صرف ایک ہی دین اللہ کا دین ہے، وہ ہے دین اسلام. باقی سارے دین گھڑے ہوئے ہیں. اسلام سے مراد کیا ہے؟ اسلام سے مراد اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اسلام ہی ہے، لیکن شریعتیں بدلتی رہیں. ابراہیم علیہ السلام کی شریعت، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی شریعت، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نبی کی لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. ہم نے جو ہے دیکھا ضرورت اور حکمت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کی شریعت کو اور اس کے نہج کو بدلا ہے، لیکن دین ہمیشہ ایک رہا، الاسلام. الاسلام کیا ہے؟ ایک اللہ کے تابع ہونا، اور جو نبی وہ بھیجتا ہے اس نبی کے تابع ہونا، اس کا نام اسلام ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ کہہ رہے ہیں میں نے تمہارے لیے پسند کر لیا اس دین اسلام کو. تو ہم بھی یہ کہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جب اللہ نے میرے لیے اسلام کو دین پسند کیا تو میں بھی اقرار کروں کہ اللہ میں بھی راضی ہوں اس بات پر کہ تو میرا رب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں اور دین میرا اسلام ہے. اور دین کیسا دین اللہ نے ہمیں دیا ہے، اب اس دین کی تفصیل بیان کر رہے ہیں جو ہم نے پچھلے پڑھا ہے، اسی کو بیان کر رہے ہیں. یہ جو دین اسلام ہے بین الغلو والتقصیر، ہمارا دین جو ہے نا افراط اور تفرید کے درمیان ہے. نہ اس میں غلو ہے نہ اس میں کمی ہے، نہ اس میں کوئی غلو نہ اس میں کوئی کمی. لا تحرموا طیبات، پاک چیزیں حرام مت کر لو، جو پاک چیزیں حرام مت کرو. ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، جو اللہ نے حلال کیا اس کو حرام مت کر لو. یہ حلال چیزوں کو حرام کر لینا، پاکیزہ چیزوں کو حرام کر لینا، یہ حد سے زیادتی کرنا. ولا تعتدوا، یہ آیت کب اتری؟ جس وقت کچھ صحابہ کرام کو شوق ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل زندگی کیا ہے پوچھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنایا کہ آپ کی راتیں ایسی، آپ کا دن ایسا. تو آپس میں لوگ کہنے لگے میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا. ایک نے کہا میں کبھی شادی کروں گا ہی نہیں. ایک نے کہا میں رات میں سوؤں گا ہی نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو اس موقع پر یہ آیت اتری اللہ کی طرف سے ولا تعتدوا، دین میں حد سے زیادتی مت کرو. اس میں نکاح بھی ہے، اس میں سونا بھی ہے، اس میں کھانا بھی ہے. اس لیے ہمارا دین غلو کیا ہے؟ غیر نبی کو نبی کا درجہ دے دینا، فرض مستحب چیز کو فرض کا درجہ دے دینا، یہ کیا ہو گیا؟ غلو. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، کتاب والو دین میں مبالغہ مت کرو، جو شریعت کا حکم جہاں ہے وہاں رکھنا. بین الغلو والتقصیر وبین التشبیہ والتعطیل، تشبیہ اور تعطیل کسے کہتے ہیں؟ ہمارا اسلام تشبیہ اور تعطیل کے درمیان ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے کچھ صفات بیان کی، اور اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھے ان صفات سے یاد کریں. اے اللہ تو بہت سنتا ہے، اے اللہ تو بہت دیکھنے والا ہے، اے اللہ یعنی اللہ سننے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ اللہ سمیع اللہ بصیر ہے نہیں. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا تعارف اس طرح کرایا، وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے. اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر کالی چونٹی کو اس کو دیکھتا بھی ہے اور چلنے کی آواز سنتا بھی ہے. تو اللہ پسند کرتے ہیں کہ میں جیسے بولوں ویسے بولوں. تشبیہ سے پاک ہو ہمارا دین. کیا مطلب؟ اللہ سنتے ہیں، فوراً کان ثابت کر دیے. اللہ کا ہاتھ ہے، فوراً ہاتھ ثابت کر دیا. نہیں،
اللہ سنتے ہیں لیکن مخلوق کی طرح نہیں سنتے، اللہ دیکھتے ہیں لیکن مخلوق کی طرح نہیں دیکھتے، ہم سنتے ہیں کان کے ذریعے، اللہ سنتے ہیں لیکن ہم اس کیفیت کو نہیں جانتے۔ تشبیہ نہیں دینا ہے، تشبیہ سے ہمارا دین پاک ہے، سمجھ یہی بات کہہ رہے ہیں۔ والتعطل، بعض لوگوں نے یہ کر دیا، تعطل کے معنی چھوڑ ہی دیا، ان صفات کا ہی انکار کر دیا۔ کیوں انکار کر دیا؟ اللہ کو اگر کیا کریں گے، سننا مانیں گے تو کان لازم ہوگا، ہاتھ مانیں گے تو جسم ثابت ہوگا۔ والتعطل، یہ معطلہ مشبہہ، یہ فرقے ہیں، اسی لیے قرآن پاک میں دونوں کا جواب دیا، لیس کمثلہ شیء، اللہ لیس اس کی طرح اس کا کوئی مثل ہے ہی نہیں، اس کا مثل کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ مشبہہ لوگوں کی رد ہے، مشبہہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اس کا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سنتا بھی ہے اور کیا ہے اور جانتا بھی ہے۔ سننا وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، یہ اس میں رد ہے معطلہ کا، وہ کہتے ہیں نا کچھ بھی نہیں، وہ سننے والا، وہ دیکھنے والا، وہ جاننے والا، وہ خبر رکھنے والا، اس میں دونوں کا رد ہے۔ بین الجبری والقدر، ہمارا دین کیسے، پیچھے پڑے ہم، جبر اور قدر، جبر اور قدر کسے کہتے ہیں؟ جبر، بعض لوگ کہتے ہیں نا انسان کیا ہے، مجبور ہے، کچھ کر ہی نہیں سکتا، اللہ ہی کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ بعض کہتے ہیں نہیں، انسان پہ پورا کنٹرول، انسان کے ہاتھ میں پورا قبضہ ہے، پوری قدرت انسان کو ہے۔ جبریہ قدریہ فرقہ ہم نے سنا نا، وہ تقدیر کے مسئلے میں جبر کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے۔ تو اگر انسان مجبور ہے تو کوئی اگر کافر ہے تو کون کافر بنایا بھائی؟ کیا لازم ہوگا؟ اس کے کفر میں اللہ کا ہاتھ ہے، وہ مجبور ہے۔ لیکن انسان پوری طرح قدرت رکھتا ہے تو اللہ کی صفت میں مشابہت ہو گئی، قدرت تو صرف اللہ کی ہے۔ تو ہمارا دین کیا ہے، ہم کیا کہیں گے؟ اللہ، انسان پوری طرح نہ مجبور ہے نہ پوری طرح قدرت والا ہے۔ کیا ہے پھر؟ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، بندہ اس چیز کا کرنے والا ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر کفر کا خالق اللہ، ایمان کا خالق اللہ، اچھے حالات کا خالق اللہ، برے حالات کا خالق اللہ۔ کفر کا خالق اللہ ہم اللہ کی طرف منسوب نہیں کریں گے ادب کی وجہ سے۔ کوئی آدمی مثال کے طور پر بے ایمان ہے، سمجھے، وہ کیوں بے ایمان ہے؟ وہ اس لیے بے ایمان ہے کہ اس کا پورا ارادہ اس کی بے ایمانی پر ہے۔ جب اس کا پورا ارادہ اس پر ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کفر پیدا کیا۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنے کا ارادہ ہمارے دل میں آتا ہے پکی طرح، جب ہمارے دل میں پکا نماز کا ارادہ آتا ہے، اللہ ہمارے لیے قدرت دیتے ہیں، جاؤ نماز پڑھو، قدم اٹھانے کی توفیق دیتے ہیں۔ ہاں، ورنہ میں اپنی قدرت سے نماز بھی نہیں پڑھ سکتا۔ دل میں ارادہ ہے سبحان اللہ بولوں، جیسے دل میں ارادہ ہوا نا، اللہ کی طرف سے، اللہ خالق ہے اس ارادے کو پورا کرنے کے۔ تو دونوں کے درمیان ہمارا دین ہے، نہ پوری طرح ہم مجبور، نہ پوری طرح ہمارے پاس 100% قدرت ہے، دونوں۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں ہمارا دین اسلام ان کے درمیان۔ وبین الامن والیاس، ہمارا دین کیسا ہے؟ پوری طرح امید نہیں، کتنا بھی گناہ کر لو اللہ معاف کر دیں، ایسا نہیں، اور کتنے بھی بڑے عبادت گزار بن جاؤ پکڑ ہے، ایسا بھی نہیں۔ امن اور خوف، ان دونوں کے درمیان ہمارا دین ہے۔ پورا کرو ڈرتے رہو، پورا کریں ڈرتے رہیں، لیکن اللہ کے پاس جب ہاتھ اٹھائے وہ 70 سال کی گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اسی لیے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مومن کا دل ایسے ہی ہوتا ہے، اس کے دل میں 100% خوف بھی ہوتا ہے، 100% امید بھی ہوتی ہے۔ اس کا خوف اللہ سے مایوس نہیں کرتا، اس کی امید اسے گناہوں کی طرف نہیں لاتی۔ اللہ کی رحمت سے امید اتنی آ جائے پھر اس امید پر وہ گناہ کرنے لگے، یہ جو ہے نا، یہ بے ایمانی ہے۔ اللہ کا خوف اتنا بھی پیدا ہو جائے کہ وہ خوف اسے اللہ سے مایوسی کر دے، نہیں میرا تو بنے گا ہی نہیں، یہ بھی جو ہے مطلوب نہیں ہے۔ لہذا خوف اور امید دونوں کے درمیان گاڑی چلے گی، یہ ہمارا دین ہے۔ فہذا، یہ حاضہ جو ہے اس میں اشارہ ہے، جتنا یہاں سے پڑھے نہیں ہم لوگ، یہ ساری کی طرف، یہ جتنا ہم پڑھے ہیں، دیننا، یہ ہمارا دین ہے، وہ اعتقادنا، اس پر ہمارا عقیدہ ہے، ظاہراً و باطناً، اندر بھی باہر بھی یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ وَنَحْنُ بُرَاءٌ، ہم سب مل کر اب یہ اقرار کرنا ہے، ہم برات کرتے ہیں، ہم بری ہیں، ہم
اللہ کی طرف کس بات کی؟ من خالف الذی ذکرناہ وبیناہ، جو کچھ یہاں ذکر کیا گیا، بیان کیا گیا قرآن اور حدیث کے ذریعے سے اسلامی عقیدے، ان عقیدوں کی جو آدمی مخالفت کرتا ہے ان سب سے ہم بری۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا نا، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے ابراہیم بہترین نمونہ ہیں، جبکہ وہ اپنی قوم سے کہنے لگے انا براء منکم، میں تم سے بری، اس لیے کہ تم اللہ کا انکار کرتے ہو اور میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، لہٰذا میں تمہارے اس قول سے بری ہوں۔ لہٰذا جتنے اسلامی عقیدے یہاں بتائے گئے ان عقیدوں کے خلاف جو بھی ہے اس میں ہم یہ اقرار کرنا ہے کہ ہم اس سے بری ہیں۔ وَنَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَن يُثَبِّتْنَا عَلَى الْإِيمَانِ، اللہ تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدم فرما، ہمارے عقیدوں میں مضبوطی پیدا فرما، وَيَخْتِمْ لَنَا بِهِ، اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ صحیح عقیدے کو لے کر چلا جائے آدمی بہت بڑی بات ہے۔ وَيَعْصِمْنَا مِنَ الْأَهْوَاءِ الْمُخْتَلِفَةِ وَالْآرَاءِ الْمُتَفَرِّقَةِ وَالْمَذَاهِبِ الرَّدِّيَّةِ، وَيَعْصِمْنَا، اور اے اللہ آپ ہماری حفاظت فرمائیے، کن چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائیے؟ احواء مختلفہ، مختلف خواہشات ہیں، عقائد کی شکل میں پھر رہے ہیں، خواہشات ہیں وہ عقائد کی شکل میں پھر رہے ہیں۔ وآراء المختلفہ، اسلام کے بارے میں لوگوں کے مختلف آراء ہیں، نبوت کے بارے میں، کرامتوں کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، یہ جو اسلام کے بارے میں مختلف آراء جو مختلف متفرق ہیں، اسلام تو سیدھا ہے، متفرق جو آراء ہیں اس سے ہماری حفاظت فرما۔ والمذاہب الردیہ، اور مردود طریقے کون سے ہیں؟ مشبہہ، معتزلہ، جہمیہ، جبریہ، قدریہ، یہ جو ہم نے جن کے عقیدے غلط ہیں ان عقیدوں سے ہماری حفاظت فرما، اور وہ لوگ جو قرآن اور سنت اور جماعت کے مخالف ہیں ان سے ہماری حفاظت فرما۔ وحالف الضلالۃ، جو گمراہی کے حلیف ہیں، گمراہی جن کا ساتھی ہے ان سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ وَنَحْنُ مِنْهُمْ بُرَاءَ، پھر دوبارہ کہہ رہے ہیں اے اللہ ہم سب ان سے بری ہیں، ہم سب ان لوگوں سے بری ہیں۔ وَهُمْ عِنْدَنَا ضُلَّالٌ، وہ سب جو ہے نا ہمارے نزدیک گمراہ ہیں۔ ایک آدمی جو ہے یہ عقیدہ رکھے تو قرآن جو ہے کیا ہے؟ مخلوق ہے، گمراہ ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ میں اولیاء کی کرامت کو نہیں مانتا وہ ہمارے نزدیک گمراہ ہے۔ وَهُمْ عِنْدَنَا ضُلَّالٌ، وہ گمراہ ہے۔ وَأَرْضِيَا، نہیں وہ مردود ہے۔ وَبِاللَّهِ الْعِصْمَةُ وَالتَّوْفِيقُ، اے اللہ آپ ہی کے ذریعے سے ہم مدد بھی مانگتے ہیں، توفیق بھی مانگتے ہیں، حفاظت بھی مانگتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔